عالم مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے، تو کفار مکہ نے اعلان کیا کہ جو رسول اللہ کو واپس لے آئے گا، جو رسول اللہ کو یہاں واپس لے آئے گا، انہوں نے رسول اللہ نہیں کہا، انہوں نے نام لے کے کہا، ظاہر ہے کہ جو ان کو یہاں واپس لے آئے گا اس کو ہم خزانوں سے بھرے 100 اونٹ دیں گے، اس کو ہم خزانوں سے بھرے 100 اونٹ دیں گے۔ کافی لوگ نکلے نبی کی تلاش میں، سراقہ نے نبی کو ڈھونڈ لیا، سراقہ نے اپنی زور بازو سے نبی کو نہیں ڈھونڈا، بلکہ اللہ نے سراقہ کو نبی کے قدموں میں پہنچانا۔ اگر ویسے ہی کوئی ڈھونڈ سکتا ہوتا تو جب سرکار مکہ میں گھر سے نکل لیتے تو 40 کافر باہر کھڑے ہوئے تھے، کردے پوئے کے کھلتے سن، میرے نبی چھپ چھپا کے نہیں نکلے تھے، میرے نبی سینہ تان کے نکلے تھے۔ ارے جن کا غلام، جن کے نوکروں کے نوکر کا نوکر، جن کے دربار کا ایک ادنا سب سینہ تان کے پھرے، کسی سے نہ چھپے، اس نبی کو کسی سے چھپنے کی جن کا غلام علی خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے وہ کر لے، وہ نبی کیوں کسی سے جن کے غلام کسی سے نہیں ڈرتے، وہ نبی کسی سے چھپ چھپا کے نہیں نکلے، سینہ تان کے نکلے۔ 40 کفار کھڑے تھے، 40 کفار، 80 آنکھیں، 40 اور 40 کتنا ہوتا ہے؟ 80، 40 کفار تو 80 آنکھیں، 80 آنکھیں میرے نبی کے دروازے پر آنکھ جمائے ہوئے ہیں کہ یہ نکلیں گے اور ہم حملہ کریں گے۔ میرے نبی نکلتے ہیں، مٹی اٹھاتے ہیں، ہوا میں پھینکتے ہیں۔ اللہ کی محبت دیکھیے سرکار سے، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب یہ آپ نے نہیں، یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے، یہ مجھ اللہ نے پھینکی ہے۔ وہ کافر اندھے ہو جاتے ہیں، میرے نبی بیچ میں سے گزر جاتے ہیں، ان کو نظر بھی نہیں آتے۔ آپ کے عشق مصطفیٰ کے ذوق کی نظر ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں، جملے یاد ہے نا پہلے، میرے نبی ان کے بیچ سے نکل گئے، ان کو نظر بھی نہ آئے۔ آج کا کوئی گمراہ مجھے کہیں ملا، اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں نبی اپنی محفل میں آتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے۔ میں نے کہا توڑے ابے دے سامنے گزر کے سن اس میں نظر نہیں آئے، توڑے ابے دے سامنے سے گزر گئے تھے، ان کو نظر نہیں آئے، تمہیں کہاں نظر آئیں گے، تمہیں کہاں نظر آئیں گے۔ روٹو ٹائم والو، اگر تمہیں بھی کبھی کوئی کہے نا کہ تمہارے نبی محفل میں نظر نہیں آئے، سمجھ لینا مٹی کا اثر ابھی تک ہے، ان کے جد پہ پھینکی تھی، ابھی تک اکھاں ٹھیک نہیں ہو یا نظر نہیں آتے۔ ارے اگر میرا اللہ چاہتا تو ان کو اندھا کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی، میرے نبی ایسے ہی نکل جاتے، وہ دیکھتے رہ جاتے، پر اندھا کرنے کا مقصد یہ تھا، اللہ چاہتا نہیں تھا کہ میرے نور کو کوئی ناپاک آنکھ دیکھے، میرے نور کو کوئی ناپاک آنکھ دیکھے، کیونکہ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ تو موضوع کی طرف واپس لوٹے کہ سرکار ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جا رہے، کافی لوگ ڈھونڈنے نکلے، 100 اونٹوں کی لالچ میں سراقہ بھی پہنچ گئے کیونکہ غلط ارادے سے گئے تھے۔ تو یہ زمین بھی رسول اللہ کی عاشق ہے، زمین نے سراقہ کو پکڑ لیا، نہ صرف پکڑ لیا بلکہ سراقہ زمین میں دھسنا شروع ہو گئے، سراقہ زمین میں دھسنا شروع ہو گئے۔ سرکار نے سراقہ کی طرف دیکھا، سرکار نے سراقہ کی طرف دیکھا، سراقہ نے ہاتھ باندھ لیے، سراقہ نے ہاتھ باندھ لیے، عرض کی یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، معافی بھی دے دیجئے اور اپنی غلامی کا پٹا بھی دے دیجئے، اپنا نوکر بھی بنا لیجئے۔ سرکار نے فرمایا جا سراقہ، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، میں نے تجھے غلامی کا پٹا بھی دے دیا۔ سراقہ جب تو میرے دشمنوں کی طرف سے آیا تھا
تو تیری ذلت کی یہ انتہا تھی کہ زمین میں دھستا جا رہا تھا. سراقہ آج تو نے میرا دامن تھاما, میں تیری عزت کی انتہا یوں دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے, کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں ہوں گے. وقت گزرنا شروع ہو گیا, صدیق اکبر کا دور آیا, افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا, صدیق اکبر کا دور آیا, نبی کے جانشین کا دور آیا, نبی کے اس غلام کا دور آیا کہ نہ غار میں اس کو جدا کیا, نہ مدار میں اس کو جدا کیا. حضرت ایک جملہ کہتا چلو کہ یہ بات سب اس پہ متفق ہے کہ جہاں کی خمیر ہوتا ہے وہیں پہ خاک لوٹتی ہے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, جہاں سے خمیر لیا جاتا ہے وہیں خاک پہنچتی ہے, وہیں دفن کیا جاتا ہے. صدیق اکبر کا مزار کہاں ہے؟ گنبد خضرا کے نیچے. گنبد خضرا کے نیچے ہر مکاتب فکر کا شخص اس پر متفق ہے کہ جو حصہ رسول اللہ کے جسم کے ساتھ میں سو رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے, اور جو رب کی کرسی سے افضل ہے, اور جو حصہ گنبد خضرا کے نیچے ہے وہ جنت سے افضل ہے. ارے جس کا خمیر جنت سے افضل ہو, ابو بکر کا عالم کیا, جس کا خمیر ہی جنت سے افضل ہو, اس ابو بکر کا عالم کیا ہوگا. صدیق اکبر پاس حاضر ہیں, صدیق اکبر کا دور آیا, وقت گزرنا شروع ہو گیا. جب سرکار نے وعدہ کیا سراقہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے, صدیق اکبر کا دور آیا, حضرت عمر فاروق کا دور آیا. سراقہ بیمار پڑ گئے, سراقہ بیمار پڑ گئے. سراقہ کے گھر والے عزیز و اقارب, بیوی بچے ماں باپ اکٹھے ہو گئے. بیوی روئے کہ میرا سرتاج مجھ سے جدا ہو رہا ہے, بچے روئے ہمارا باپ ہم سے جدا ہو رہا ہے, ماں باپ روئے ہمارا بچہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. سراقہ تڑپ کے اٹھ گئے. سراقہ نے تڑپ کے کہا خبردار جو کسی نے کہا کہ سراقہ مر رہا ہے, سراقہ نہیں مرنے والا. رسول اللہ نے کہا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے, جب تک وہ کنگن نہیں آتے موت کا فرشتہ سراقہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا, سراقہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. ارے یہ یقین تھا علم غیب پہ, صحابی کا اس صحابی کی بات کرتا ہوں, صحابی کا یہ یقین تھا علم غیب پہ کہ جب تک کنگن نہیں آتے موت کے فرشتے کی جرأت نہیں ہے کہ سراقہ کو ہاتھ لگائے. سراقہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. وہ جانتے تھے کہ موت کا وقت متعین ہے, اسی وقت آنی ہے جو وہ طے کر دیا گیا. لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے, مالک کل کہلاتے یہ ہے. وہ یہ بھی جانتے تھے یہ شریعت کے مالک ہے, یہ شریعت کے مالک ہے, تم زندہ نہیں مانتا. سراقہ یقین رکھتے تھے کہ یہی تو زندگی دینے والے ہیں, یہی تو زندگی دینے والے ہیں. سراقہ جیسا ایمان لاؤ, سراقہ جیسا ایمان لاؤ کہ ہر دلیل کو مانو رسول اللہ کی وجہ سے. رسول اللہ کو ماننے کے لیے دلیلوں کے چکر میں نہ پڑو, ہر دلیل کا دار و مدار قرآن کے ساتھ ہے. لیکن قرآن کی دلیل فقط زبان مصطفیٰ ہے, فقط زبان مصطفیٰ ہے. اگر کسی نے میرے سے کہا, حضرت میرے سے کسی نے کہا کہ مقام مصطفیٰ ثابت کرنا ہے تو قرآن سے کرو, میں نے کہا وہ تو کر دیں گے, لیکن زبان مصطفیٰ کو نکال کے قرآن کو ثابت کرو, قرآن کو ثابت کرو. وہی زبان ہے, وہی زبان ہے حاضرین اکرام جو قرآن کہہ رہی ہے, وہی زبان ہے جو حدیث قدسی کہہ رہی ہے, وہی زبان ہے جو حدیث نبوی کہہ رہی ہے. سرکار نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اب سرکار نے فرمایا یہاں سے یہاں تک قرآن ہے, یہاں سے یہاں تک قرآن ہے. اب یہ فرمانا کہ یہاں سے یہاں تک قرآن ہے یہ حدیث کہلائے گا تو قرآن کی دلیل حدیث نبوی ہے, قرآن کی دلیل حدیث نبوی ہے. جو حدیث کو نہیں ماننا در حقیقت وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے, در حقیقت وہ قرآن کی دلیل کا انکار کر رہا ہے. تو پتہ چلا صحابی کا یہ عقیدہ تھا کہ موت مجھے تب تک نہیں آئے گی جب تک وہ کنگن نہیں
نہیں آتے، کیونکہ میرے نبی نے کہا تھا کہ سراقہ تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن آئیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب کسرا فتح ہوتا ہے، مال غنیمت سے وہ کنگن نکالے جاتے ہیں، حضرت عمر نے وہ کنگن سراقہ کی بارگاہ میں پیش کیے، سراقہ کی بارگاہ میں پیش کیے، سراقہ نے وہ کنگن پہنے۔ حاضرین، پھر ہمیں ایک منظر ایسا بھی ملتا ہے کہ مدینہ پاک کی گلیوں میں سراقہ دیوانوں کی طرح پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھو، مالک ہو تو میرے مالک جیسا، آقا ہو تو میرے آقا جیسا، شہنشاہ ہو تو محمد الرسول اللہ جیسا۔ میرے آقا نے برسوں پہلے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سراقہ کسرا کے کنگن تیرے ہاتھ میں آئیں گے۔ آج کسرا کے کنگن ہیں اور سراقہ کے ہاتھ۔ آج ہمیں دل میں اگر انقلاب چاہتے ہو، اگر ایمان چاہتے ہو، اگر فلاح پانا چاہتے ہو، تو آج دل میں میرے نبی پر وہ ایمان لانا ہوگا جو سراقہ کا تھا۔ ایمان تھا، میرے نبی پر وہ یقین لانا ہوگا جو سراقہ کا تھا۔ خدا کی قسم، اگر وہ یقین میرے نبی پر دل میں لے آؤ گے جو سراقہ کا تھا میرے نبی پر، تو فلاح پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے، تو فلاح پا جاؤ گے۔ پھر مر کے بھی نہیں مرو گے، مر کے بھی نہیں مرو گے، مر کے بھی نہیں مرو گے۔ ارے جنہوں نے میرے نبی پر ایمان لایا، آج زندوں سے اچھی تو ان کی قبریں ہیں، زندوں سے اچھی تو ان کی قبریں ہیں۔ آج زندوں کو کوئی خاص نہیں ڈالتا۔ صبح کا سورج بعد میں نکلتا ہے، داتا کے مزار پر قطاریں پہلے لگتی ہیں۔ صبح کا سورج بعد میں نکلتا ہے، خواجہ عبدالکریم کے مزار پر قطاریں پہلے لگتی ہے۔ پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جو دائمی زندگی پاتے ہیں مزار کے اندر جا کے، مزار کے اندر جا کے ان کی قبریں دین کی تبلیغ کرتی ہیں، ان کی قبریں تبلیغ کا دین کرتی ہیں۔ کبھی جاؤ داتا صاحب کے مزار پر، کبھی آؤ عیدگاہ شریف میں، کبھی آؤ عیدگاہ شریف میں، آؤ کبھی عیدگاہ شریف میں، کبھی کسی اللہ والے کے مزار پہ جاؤ اور وہاں جا کے یہ منظر دیکھو کہ کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی کسی کونے میں بیٹھ کے درود و سلام پڑھ رہا ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی تو زندگی ہے، جن کی قبریں دین کی تبلیغ کرتی ہیں، جن کی قبریں لوگوں سے اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جن کی قبریں لوگوں کی مناظر بولتی ہیں۔ اگر